کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ صرف کلمہ پڑھ کر نجات نہیں ہونا، بلکہ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب تک کہ کلمے کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کریں گے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے عیسائی ہیں جو کلمے کو نقل کرنے کے اعتبار سے بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو نقل کلمے کے اعتبار سے بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ کیے جائے اس وقت تک کہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کلمے کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان لائیں۔ جس طریقے سے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ویسے ہی آخرت پر۔ یہ آخرت کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیدائش ہمارا آغاز نہیں، موت ہمارا انجام نہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی کہیں تھے اور مرنے کے بعد ہمیں کہیں جانا ہے۔ مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ نے عقل دے کر، شعور دے کر، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی، اور ساتھ میں ہادی اور رہنما کی شکل میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہمیں صرف انبیاء اللہ اکبر میں سے کوئی بھی نبی مل جاتا تو بھی ہمارا نصیب بلند تھا، لیکن اللہ نے ہمیں حضرت موسیٰ نہیں دیا، حضرت عیسیٰ نہیں دیا، حضرت داؤد نہیں دیا، حضرت ایوب نہیں دیا، بلکہ نبی الانبیاء، نبیوں کا سردار، قائد المرسلین، سید المعصومین، آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کریں، نبی بھی ملا تو سید الانبیاء، نبی بھی ملا تو نبی الانبیاء، نبی بھی ملا تو اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی 70% آیتیں آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بڑی واضح سی بات ہے، اگر جنت کی راہ کے مسافر بننا ہے تو راستہ جنت کا چننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کلکتہ کی طرف جاتا ہے، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کتنے بھی ذہین ہوں، آپ کتنے بھی دانشور ہوں، آپ کتنے بھی عقل مند ہوں، اگر آپ راستہ کلکتہ کا چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی ممبئی پہنچ نہیں سکتے، اور اگر آپ ممبئی کا راستہ چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی کلکتہ پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، عقل مند ہونا الگ بات ہے، دانشور ہونا الگ بات ہے، لیکن دانشوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی منزل جو ہے ہمیں اس راستے کو چننا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے پوچھوں، بہت واضح طور پر سچی بات، اگر آپ کلکتہ کے راستے پہ چل کر ممبئی پہنچنا چاہیں، کتنا بھی بڑا عالم ہاتھ تھام لے، کیا وہ آپ کو ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ کتنا بھی پیر بڑا ہاتھ تھام لے، کیا وہ آپ کو ظاہری اسباب کے ساتھ ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی مثال واضح ہے، جب آپ نے راستہ کلکتہ کا چنا ہے تو کوئی بھی آپ کو ممبئی نہیں پہنچا سکتا۔ بلا تمثیل جب آپ نے جہنم کا راستہ چن لیا ہے تب آپ کو جنت میں کون پہنچا سکتا ہے؟ راستہ ہم نے کون سا چنا ہے؟ اب ذرا توجہ کریں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، جانا جنت میں چاہتے ہیں اور راستہ چنا ہے جہنم کا۔ کون سا راستہ چل رہے ہو آپ مجھے بتائیں میرے بھائی۔ اگر روزانہ داڑیاں منڈا کر ہم گٹروں میں پھینکوا رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر اگر ہم گانا سن رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ علماء کی توہین کر رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے مسجدوں کو، محلے کی مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب دنیا میں آپ منزل کے لیے راستہ متعین کرتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے راستہ کیوں
نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور جب راستہ متعین کرنے کی بات ہے تو بالکل واضح ہے جس راستے پر کافر چلتے ہیں اس راستے پہ چل کر جنت نہیں مل سکتی. نشے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, زنا کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, جوے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, ماں باپ کے دل دکھانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے, پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے. اللہ اکبر. راستہ جہنم کا انتخاب کیا ہے اور جانا جنت میں چاہتے ہو. بڑی نادانی کر رہے ہو, بڑی نادانی کر رہے ہو. اس نادانی سے آنکھیں اس وقت کھلے گی جس وقت موت سے آنکھیں بند ہوگی. قرآن کہتا ہے راستہ کون سا چنو, فکر کس کی کرو. اللہ اکبر. فکر فردہ کرنے والوں, فکر فردہ کرنے والوں, آج اور کل کی فکر کرنے والوں, امروز اور فردہ کی فکر کرنے والوں, کبھی سوچا کل تو کسی کی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے, اللہ نے کس کل کی فکر کرنے کا حکم دیا. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آخرت کی فکر کرو, کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. اے ایمان والوں, قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو, کیا عمل روانہ کر رہے ہو, اس کی فکر کرو. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں کل روٹی کی فکر تو ہے, جو روٹی کل کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے اس روٹی کی ہمیں فکر ہے. کل گھر میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے گارنٹی نہیں ہے, گھروں کی فکر ہے. کپڑا کل پہنیں گے نہیں پہنیں گے کپڑوں کی فکر ہے. لیکن وہ میدان محشر جو یقیناً قائم ہوگا اور یقیناً قائم ہو کر کے رہے گا, ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ اکبر. بہت نادانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, غفلت ہے, غفلت ہے اور صرف غفلت ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا بتائیے تو صحیح, ذرا غور تو کیجئے, جو روزی نصیب سے ملتی ہے, جو روزی نصیب سے ملتی ہے, اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں, دلی تک جا رہے ہیں, ممبئی تک جا رہے ہیں, کلکتہ تک جا رہے ہیں, سعودی اور دبئی تک جا رہے ہیں. میں منع نہیں کرتا ہوں, جو روزی نصیب سے ملنا ہے اس روزی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو, اور جو مغفرت عمل کے ذریعے سے ملنا ہے, اللہ اکبر, اس مغفرت کے لیے ہم نے کیا کاوش کی. یاد رکھنا, اللہ نے روزی کا وعدہ سب کے ساتھ کیا ہے لیکن مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا ہے. جس روزی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے, اللہ اکبر, اللہ روزی کتوں کو بھی دیتا ہے, اللہ روزی سوروں کو بھی دیتا ہے, اللہ روزی چڑیا اور کووں کو بھی دیتا ہے, اللہ روزی مومنوں کو بھی دیتا ہے, روزی کافروں کو بھی دیتا ہے. مگر یاد رکھنا, مغفرت سب کو نہیں دیتا, مغفرت سب کو عطا نہیں کرتا, بلکہ کیا فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور کہتا ہے کسی مقام پر فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ, جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا, جس کی چاہوں گا مغفرت کروں گا. اگر چاہوں تو حبشی کو جنتی بنا دوں, اور اگر چاہوں تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں جہنم کا بچھو بنا کر کے داخل کر دوں. اندازہ تو فرمائے, لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا. اللہ اکبر. نبی کا سگا چچا جہنم کا ایندھن بنے گا آزر کی شکل میں, ہمیں فکر نہیں ہے اور ہم بڑے آرام سے ہیں. اللہ اکبر. نہ زندگی میں نماز ہے. ذرا سوچو تو صحیح, اتنا بڑا مجمع ہے, آپ بڑی تعداد میں آئے, ہم آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضرت قمر العلماء کی دعوت پر آئے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارے کلیجے اتنی بڑی تعداد میں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈے نہیں ہوتے. دل خوش تو ہوتا ہے کہ آپ آئے, زیادہ لوگ سنیں گے, زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا, لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے ہزاروں ہیں. کتنے عشاء پڑھ کر آئے اور جا کر کتنے فجر پڑھیں گے. اللہ اکبر. جلسوں میں کثرت کا ہونا آج کے دور میں, جو عمل نہیں کرنا چاہتے صرف سننا چاہتے ہیں, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے, لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. دین کی حیثیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی, دین پسند بننے سے مغفرت نہیں ہوگی, دین پابند بننے سے مغفرت ہوگی. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ, بہت عمدہ. ہم لوگ دین پسند ہیں, دین پابند کب بنو گے؟
دین پابند بننے والوں کی مغفرت ہے، دین پسند بننے ورنہ دین کو تو کافر بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی تعریف بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اہل کفر، اور جو کافروں کے سرغنہ ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن مذہب کی تعریف سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ مذہب پابندی، ہمارا مذہب پابندی چاہتا ہے۔ جو مذہب پابند ہوگا وہ مذہب پسند خود بخود ہوگا، لیکن جو مذہب پسند ہوگا مذہب پابند ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کس کی پکڑ کر لے، کس کی پکڑ کر لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کس کو بخش دے، اس لیے ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کو کیا پسند آ جائے، ہاں اگر اس کو کتے کو پانی پلانا بھی پسند آ گیا تو وہ اس پہ بھی مغفرت کر دے گا، اور اگر اس کو اللہ اکبر کسی کو دیکھ کر کے ناک چڑھانے پر بھی اس نے پکڑ کر لی تو وہ اس پر بھی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، اس لیے کہ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا، کیونکہ ٹھوکریں چھوٹے پتھروں سے لگتی ہے، پہاڑوں سے ٹھوکریں نہیں لگا کرتی۔ اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، پتہ نہیں کون سا گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے، اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، آخرت کی فکر ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمیں آخرت پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا آخرت کیا ہے۔ کچھ شعراء نے، بے باک شعراء نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد ایسا جنت کا دروازہ کھلے گا اور تم سب نبی کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک ہمارا مسلک ہے، جنت اتنی مشکل نہیں جتنی تبلیغی جماعت والوں نے مشکل کر کے سمجھائی ہے، اور جنت اتنی آسان نہیں جتنا آپ کے شاعروں نے آسان کر دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں آخرت کی فکر میں کون کون رویا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام۔ اللہ اکبر۔ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر، جتنوں کا احسان ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ قیامت کے دن رسول اللہ کی طرف سے اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ محسن اسلام جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ چڑیوں کو چہچہاتے دیکھ کر ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ چڑیا ابو بکر سے بہتر ہے، اے چڑیوں تم ابو بکر سے بہتر ہو، اے چڑیوں تم ابو بکر سے بہتر ہو۔ لوگوں نے کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ چڑیا جو چہچہا رہی ہے یہ ابو بکر سے بہتر کب سے ہونے لگی ہے؟ تو کہتے ہیں افسوس، قیامت کے دن چڑیوں کا تو حساب نہیں ہوگا لیکن اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن ابو بکر اللہ کو جواب کیا دے گا؟ توجہ کریں، اللہ اکبر۔ جس کی عبادت یہ ہے کہ آنکھ کھلتی ہے تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، بتاؤ اس عبادت کے برابر کوئی عبادت ہے دنیا میں؟ اس عبادت کے برابر واللہ کعبے کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، کوئی عبادت چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا نمازی بنتا ہے، مہدی کے دور تک نمازی بنتا رہے گا، حج کرنے والا حاجی بنتا ہے، قیامت تک بنتا رہے گا، مرنے والا اللہ کی راہ میں شہید بنتا ہے، قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ لیکن اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، نہ کوئی خانقاہ صحابی بنا سکتی ہے، نہ کوئی درسگاہ صحابی بنا سکتی ہے۔ اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ۔ جس کا چہرہ دیکھنا صحابی بنانا۔
اور صحابی کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائے۔ صدیق اکبر کی عبادت، حضور کا چہرہ، اور وہ کس طرح چہرہ دیکھتے تھے سرکار نظام ملت و دین خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق رسول اللہ کو گھر پہنچا کر اپنے گھر آتے ہیں، محبوب الہی بیان کر رہے ہیں، توجہ کریں، صدیق اکبر کی عبادت کیا تھی؟ کیا حضور کے ساتھ آخری وقت تک لگے رہتے، حضور علیہ السلام کو کے گھر پہنچا کے اپنے گھر آتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، اپنے گھر میں دل نہیں لگتا۔ عشق اس کا نام ہے، بیوی کے ساتھ دل نہیں لگتا، عشق رسول ہے یہ، بچوں کے ساتھ دل نہیں لگتا، عشق رسول ہے یہ، اور ہم بھی عاشق ہے، اور ہمارا دل ہیروں کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمارا دل گانوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہاں حلال رشتوں میں دل نہیں لگتا، یہاں حرام رشتوں میں دل لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا، علماء کی موجودگی میں میری اوقات بھی نہیں کہ کہوں کہ آپ عاشق نہیں ہیں، اتنا ضرور کہوں گا آپ مجھ سے بڑے اور مجھ سے بہتر عاشق رسول ہے، لیکن اتنی بات عرض کروں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کے نام پہ ہم منافقت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عاشق صادق تو بیوی کے ساتھ قرار نہیں پاتا، لوگوں کو زنا کے ساتھ قرار کیسے مل جاتا ہے؟ اس عاشق کو بیٹوں کو دیکھ کے قرار نہیں ملتا، ہمیں گانوں میں قرار کیسے ملتا ہے؟ گندی گندی فلمیں دیکھ کے قرار کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھنا، عاشق کہلانا اور ہے، عاشق بن جانا اور ہے۔ صدیق اکبر کو بیوی بچوں کے ساتھ قرار نہیں آتا تو بے قرار ہو کے گھر سے نکل جاتے، حالانکہ یہ مقام پر ہم کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ مقام صدیق کا مقام ہے۔ گھر سے نکل جاتے، اور گھر سے نکل کر جب واپس آتے تو کیا دیکھتے؟ رسول اللہ کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، حضور کے دروازے پہ پردہ پڑا ہے، حضور نظر نہیں آتے، تو صدیق اکبر اپنا یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، یہ رخسار کبھی نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ اسی کو جبی سائی کرنا کہتے ہیں۔ ایک ہے سجدہ کرنا جو ہمارے یہاں حرام ہے، نبی کی چوکھٹ کو بھی سجدہ حرام ہے، نہیں کر سکتے، سجدہ حرام ہے، لیکن جبی سائی کرنا یہ ہمارے مسلک کا ترہ امتیاز ہے۔ کیا بات ہے، اس لیے لوگ ہم پہ فتویٰ لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ سجدہ ہو رہا ہے یا جبی سائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو میرے دادا مرشد نے کہا تھا، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس۔ اندازہ کریں، یہ جبی سائی درے یار پہ کر رہا، یہ کسی ملا کی بدعت نہیں ہے، مسجد نبوی کے رسول اللہ کے مقرر کردہ باضابطہ پہلے امام عشق محبت، امام عشق و محبت سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے، اور اس کو بیان کرنے والی ذات سیدنا رسول اللہ کی ذات۔ یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، یہ رخسار کبھی حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے کسی کی رات مصلی پر گزرتی ہے، کسی کی رات نبی کی چوکھٹ پہ گزرتی ہے۔ مصلی پر تو قیامت تک راتیں گزرتی رہے گی، لیکن ابو بکر صدیق والا مقدر کہاں سے لاؤ گے کہ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی چوکھٹ رسول اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ پر گزر رہی ہے، اور اسی طرح جبی سائی کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب صبح کو حضور دروازہ کھولتے ہیں تو ابو بکر کو اپنے دروازے پہ پڑا ہوا پاتے ہیں۔ توجہ کریں، تصور میں لائیں، صدیق اکبر کو اپنے دروازے میں پڑا ہوا پاتے ہیں تو سرکار مسکرا کر صدیق کو جگا کر کہتے ہیں، ابو بکر کون سی ضرورت تجھے یہاں لائی ہے اور تو کیوں آیا ہے؟ صدیق آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے ہیں، آپ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے سوچا آپ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ سے دل بہلا لیں گے، اور جب صبح ہوگی ابو بکر صبح کو سب سے پہلے جس کو دیکھے گا آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور ابو بکر کو سب سے پہلے آمینہ کے لال اپنے نبی کو دیکھے گا، اور صبح سب سے پہلے نبی کی نظر جس غلام پر پڑے گی وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ بھی ابو بکر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کی عبادت یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چڑیا قیامت کے دن ان سے حساب نہیں، ابو بکر سے حساب۔
سوچو جس کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کی یعنی حضور کو دیکھنا، اس عبادت کے صدقے پوری امت جنت میں چلی جائے. یہ عبادت صدیق کی حضور کو دیکھا نا، اور کتنا دیکھا. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا رسول اللہ کو، وہاں بھی ابو بکر نے دیکھا. وہاں بھی دیکھا. کہاں؟ غار ثور میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف ابو بکر صدیق تھے. اور نبی نے بھی کیسا دکھایا، ابو بکر کی گود میں آنکھیں بند کر لی. جتنا دیکھنا ہے دیکھا. مصحف قرآن تو قیامت تک لوگ پڑھیں گے. چہرہ مصطفیٰ پڑھنے کا شرف ابو بکر صدیق کو. سبحان اللہ. توجہ تو فرمائے. ایسا نبی کو دیکھنے والا کہہ رہا ہے یہ چڑیوں سے حساب نہیں ہوگا. ابو بکر اپنے اعمال کا جواب کیا دے گا؟ بتاؤ. جو اتنا نیک ہو وہ قیامت کے حوالے سے اللہ سے ڈر رہا ہے، اور جن کی زندگی میں 5 کلمے بھی یاد نہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے. سوچو، غور کرو. ایک روایت یہاں پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل میں اللہ کوئی بات اتار دے. صدیق اکبر کے بعد یہ سیدنا فاروق اعظم جانشین رسول، حضور کا انتخاب. اللہ اکبر. توجہ کریں، حضور کا دوسرا انتخاب. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ کہتے تھے کاش عمر ایک پرندہ ہوتا. یہ آخرت کی فکر تھی. عمر ایک پرندہ ہوتا، لوگ اس کو کاٹ دیتے، کھا جاتے اور ہضم کر جاتے، تاکہ عمر قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے سے بچ جاتا. یہ فاروق جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان کا یہ حال ہے. ایک بات یہاں یاد آتی ہے کہ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، اتنا روتے تھے آخرت کے خوف سے، اللہ کے خوف سے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں کبھی اللہ کے خوف سے رونا آیا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو پیسہ گمنے پہ رونا جانتے ہیں، کسی کی میت پہ رونا جانتے ہیں، بیٹی کی رخصتی پہ رونا جانتے ہیں، بچے کے فیل ہو جانے پہ رونا جانتے ہیں، کسی دوست کے سفر پہ جانے پہ رونا جانتے ہیں، کسی کے بچھڑ جانے پہ رونا جانتے ہیں. جو آنسو ضائع ہو جانے والے ہیں ہم نے ان کے لیے تو رویا ہے، لیکن جو آنسو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں شاید ہم وہ رونا کبھی نہیں روئے ہیں. اور یاد بھی رکھیں وہ رونا سب کو نصیب بھی نہیں ہوتا. یاد رکھنا خدا یاروں کے لیے سب کو رلاتا ہے، لیکن اپنے لیے انہی کو رونا نصیب کرتا ہے جن کی مغفرت کا ارادہ فرما لیتا ہے. ہم کبھی نہیں روئے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے لیے رونا کسے کہتے ہیں. سارے بے وفاؤں کے لیے آنسو بہایا، جو جنازے کو کاندھا دینے بھی نہیں آئیں گے ان کے لیے بھی رو چکے ہیں. اور جو جان وفا کو پیدا کرنے والا خالق وفا ہے اس کے لیے ہم کبھی نہیں روئے. آؤ تھوڑی دیر ہم جہنم اور میدان محشر کو تصور میں لاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جو حضور نے وقت سے پہلے بیان فرمایا. یہ جو آخرت کی بار بار علماء کرتے ہیں، اور قرآن نے حیرت ہے، قرآن کے 70% مضامین آخرت سے متعلق. آخر آخرت کتنی اہم ہے کہ قرآن کا 70% حصہ آخرت بیان کرتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے سوا سب کر رہے ہیں. جس کو قرآن نے 70% عنوان بنایا ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم صرف دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. غور کیجئے، توجہ کیجئے. سیدنا فاروق اعظم اور آخرت کی فکر اور آخرت کا منظر کیا ہوگا اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ایک دن سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے ملتے ہیں. حضرت کعب احبار، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، ایک ذات ہے حضرت مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی، اور دوسری ذات ہے خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی. ان دونوں کی کتاب سے، اور بقیہ بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن 2 حوالے مجھے امید ہے کہ اہل سنت کے لیے کافی ہوں گے. قیامت کیا ہے، قیامت کا منظر کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کا منظر کیا ہے، تھوڑا غور کریں. یہ جو دماغ کے اندر خط تو بیٹھا ہے نا کہ ادھر ہاتھ پکڑ کر ادھر جنت میں جائیں گے، یہ بہت بات کی منزل ہے. جو اخیر ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا، یعنی اینڈ کو ہم نے آغاز کر دیا ہے. آسان نہیں ہے میرے بھائی. قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت بنا ہے قیام سے.
اور اس دن کسی کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا، اس دن اکثر لوگ کھڑے رہیں گے، سب کو کھڑے رہنا ہے۔ کتنا کھڑے رہنا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور قیامت میں کتنا کھڑے رہنا ہے؟ آقا فرماتے کم سے کم 1000 سال، کم سے کم 1000 سال۔ اور زمین کیسی ہوگی؟ یہ کرسیاں نہیں، یہ قالین نہیں، یہ سبزہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس زمین پہ کم سے کم 1000 سال کھڑے رہنا ہے، کم سے کم ہے، زیادہ کتنا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ اور کھڑے رہنا ہے، آقا فرماتے زمین آگ کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کی۔ کبھی تصور کیا؟ اصل میں علم ہی نہیں سیکھا نا، کبھی علم والوں کی صحبت ہی میں نہیں بیٹھے، ہم تو لایانی باتوں کے اندر الجھے رہے۔ میرے بھائی ہم نے حقیقتوں کی طرف توجہ کب کی ہے؟ کبھی تصور میں یہ صحابہ کیوں روتے تھے؟ جنت کی بشارت کے بعد بھی کیوں روتے تھے؟ ان کو اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا تھا، پھر بھی کیوں روتے تھے؟ وہ جانتے تھے محشر کیا ہے، محشر بھی محشر ہے، محشر میں بھی محشر ہے، قیامت میں بھی قیامت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان صحابہ نے سن رکھا تھا، زمین آگ کی بنی ہوئی ہوگی۔ کبھی توے پر انگلی رکھ کر کے سوچو، گرم توے پر کہ انگلی بھی توا کی گرمی بھی انگلی برداشت کر سکتی ہے؟ اپنے ہیٹر کو کبھی پکڑا نہیں پکڑ سکتے۔ جو دنیا کے ہیٹر کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو اپنے گیزر کی گرمی برداشت نہ کر سکے، آگ کی بنی ہوئی زمین پہ کم سے کم 1000 سال تک کیسے کھڑے رہے؟ اور آقا یہ تو زمین نیچے کا حال ہے، اوپر حال یہ ہے سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، کس مقام سے ہمیں گزرنا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، آج چوتھے آسمان پہ سورج ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اور اس دن سورج 1 ہاتھ کے فاصلے پہ ہوگا اور چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اور اپنے ذوق کے مطابق کہہ دوں، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ وہاں کوئی رعایا نہیں ہوگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہاں صرف سب بندے ہوں گے، سب بندے ہوں گے۔ بلکہ اس سے پہلے اعلان ہوگا لمن الملک، کس کی حکومت ہے؟ تو پھر خود ہی کہا جائے گا للہ الواحد القہار، کسی کی حکومت نہیں ہے، جو قہار ہے اسی کی حکومت ہے۔ نہ وہاں کسی کے لیے تخت ہوگا نہ تاج ہوگا۔ اٹھ کر پانی نہ پینے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، ابھی نیک اور بد کا کوئی بیان ہی نہیں ہے، ابھی تو عام بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی حلق تک پسینے میں، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام نہیں دی جائے گی۔ لوگ پسینے میں ڈبکیاں لیں گے، ننگے ہوں گے، ننگے، اور صرف اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے؟ لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔ کہا عائشہ لوگ دوسروں کو کیا دیکھیں گے، لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اسے قیامت کہتے ہیں، اس کی تیاری کا حکم ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس دن کے لیے کیا بھیجا ہم نے، کیا بھیجا؟ جھوٹ بول کے بھیجا، پاپ کر کے بھیجا، جرائم کر کے بھیجا۔ جو بات کہنے چلا تھا اس کو دل کے کانوں سے سن۔ کعب احبار سے ملاقات ہوئی، سیدنا فاروق اعظم کی تو کہتے اے کعب، ذرا ایسی بات مجھے سنا دو کہ میرے دل میں جو اللہ کا خوف ہے وہ مزید اور بڑھ جائے، اللہ کا ڈر اور بڑھ جائے۔ اب کعب وہ سنا رہے ہیں جس سے اللہ کا خوف دل میں بڑھنے والا ہے۔ اللہ کرے آپ کے دل میں بھی بڑھے، میرے دل میں بھی بڑھے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو لاؤ، تو فرشتے 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کے منہ میں جہنم کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ 70,000 لگامیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ یہ حدیث ہے۔ کعب احبار چونکہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں صحابی کے سامنے، توجہ کریں آپ، اللہ اکبر۔ 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں دے کر کے جہنم کو کھینچا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کعب امیر المومنین ابھی جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا۔
ابھی جہنم اتنی دور ہوگی کہ جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، تو جہنم سانس لے کر کے چنگاڑے گی، تو جیسے ہی جہنم سانس لے کر چنگاڑے گی تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے مومنین، سارے انسان اس جہنم کی سانس کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اللہ کے خوف سے۔ ایک ہی ذات ہے سید الانبیاء کی، ان کے علاوہ سب نے گھٹنے زمین پہ رکھ دی۔ یہ انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، اللہ والوں کی شان۔ بھائی جہاں معصوم لوگ، محفوظ لوگ گھٹنے زمین پہ رکھ کر خدا کے خوف سے رو پڑیں گے، میرا آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ہم اس کو بھول گئے، اس کو یہاں سب چھوڑ کے جانا۔ مال کماؤ، مال جماؤ، عیش کرو، سب کرو، آخرت مت بھولو۔ کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، آخرت نہ بھولو، آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گی اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ یہ کعب احبار فاروق اعظم کے سامنے تھوڑی تصور میں لائیے میرے بھائی، اگر واقعی اپنے آپ سے پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا، میں نے کہا اللہ کرے یہ خود غرض ہو جائے۔ اگر یہ خود غرض ہوتا تو جہنم کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال کر اتنا بے فکر نہ ہوتا۔ اگر مسلمان واقعی خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنی فکر کرے۔ میں کہتا ہوں ہم نے اپنی فکر کب کی؟ ہم نے تو دوسروں کی فکر کی۔ ہم مال کیوں کما رہے؟ نادانی ہے۔ کتنا جما رہے جھوٹ بول کے، حرام کما کے، چاہے وہ حرام کاروبار کر کے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی جوا بیچ رہا ہے، کوئی نشہ بیچ رہا ہے، خوب کما رہے، جھوٹ بول بول کے کما رہے، دھوکہ دے کے کما رہے، بھائی کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں، بہن کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور کیا مریں گے تو سب بچوں کے حوالے ہو جائیں۔ سارا بینک بیلنس کس کے حوالے؟ بچوں کے حوالے۔ اور بچوں کا حال کیا ہے دیکھ رہے ہیں؟ سب کے بچے ایسے نہیں ہیں، لیکن 99% لوگوں کے بچے ایسے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی باپ کو فون کر کے نہیں پوچھتے ابا کیسے، یہ حال ہے۔ اور جو گھر پہ رہتے ہیں 24 گھنٹے موبائل میں لگے رہیں گے، لیکن ماں باپ کے پاس 1 منٹ بیٹھ کر نہیں پوچھیں گے کہ کیسے۔ کبھی سوچا جو بچے جیتے جی تمہاری خیریت نہیں پوچھ رہے، وہ مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کی دعائیں کریں گے اور تم ان کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ اگر حلال ذریعے سے بھی جماؤ تو بھی میرے بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن حرام میں ہم ڈوب گئے۔ حلال و حرام کا کوئی مزاج ہی ہمارے پاس نہیں۔ بہنیں تڑپ رہی ہے، حصہ نہیں دے رہے، بھائی تڑپ رہے ہیں، قبضہ کر کے رکھا ہے۔ ہر سال حج عمرہ کو جاتے ہیں لیکن حقداروں کا حق نہیں دیتے۔ ذرا غور کیجیے ہم کس راستے پہ، جہنم کا راستہ چنا ہے، جنت کبھی نہیں جا سکتے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے۔ حلق میں روٹی کا ٹکڑا حلق میں اٹک جائے تو کیفیت کیا ہوتی؟ جب دل حلق میں اٹکیں گے کیا ہوگی کیفیت؟ اب سنیے قیامت کسے کہتے ہیں، محشر کسے کہتے ہیں؟ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، جہنم کو اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ مشرق میں جہنم کھلے گا کتنا؟ بیل کے ایک ناک کے سوراخ جتنا، یعنی رائٹ میں کھلے گا تو لیفٹ کے لوگ ان کے بھیجے کھول، تو رائٹ والوں کا حال کیا ہوگا؟ جو رائٹ میں کھڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ غور کیجیے۔ اور جب لیفٹ میں کھڑے ہونے والوں کے بھیجے کھولیں گے تو جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال؟ یہ سچائیاں ہیں، لیکن اب سنیے کعب کہتے ہیں امیر المومنین، جس وقت اللہ غضب کا اظہار کرے گا تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، خلیل اللہ جیسا نبی، وہی مسجد کا متولی نہیں، جانوروں کی قربانی کرنے والا نہیں، اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا لا کر رکھ دینے والا، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والا، نبیوں کا باپ، ابو الانبیاء، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شان قیامت کے دن بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ میں تیرا خلیل ہے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس تو مجھے اپنے لیے امان دے دے، مجھے امان دے دے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ توجہ کریں، ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان چاہیے، بس مجھے امان دے دے۔ یہ میدان محشر ہے بھائی،
جہاں انبیاء کے دادا جد الانبیاء، انبیاء کے باپ اللہ اکبر یہ کہہ رہے ہوں گے مولا یہ شان ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ شان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ انبیاء کرام مجبور ہوں گے اور معاذ اللہ ان کی کوئی توہین یا بے ادبی نہیں، اللہ کے خوف سے رونا یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ کی خشیت سے بلکنا یہ اللہ والوں کا مقام ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ خلیل اللہ کہیں گے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، مولا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں کیونکہ میں تیرا خلیل بنائے، گہرا دوست بنائے، مجھے امان دے دے۔ جب خلیل اللہ صرف اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے، تو میرے بھائیوں بتاؤ جو اپنی سالیوں پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو نشہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے ہوئے گندی گندی زنا کی فلمیں دیکھ کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو کبھی پوری زندگی فجر کی نماز میں مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا غور کیجئے نا۔ اس لیے نہیں آئے تھے دنیا میں کہ پاپ کریں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ رب کو راضی کریں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم اعمال حسنہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزمائے، لوگوں کا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی داستان فاروق اعظم نے سنی تو بلک بلک کر رونے لگے، ابھی بلک بلک کر رو رہے تھے کہ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جہاں خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی وہاں کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ حضرت کلیم کہیں گے مولا تو نے مجھے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کی، سرگوشیاں کی، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ اکبر کہا جاتا تھا اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کرے، پیار کی باتیں کرے۔ اللہ اکبر، مولا تو نے مجھے کلیم بنایا، مقام کلیمی کا واسطہ، وہ پیاری پیاری باتیں کرنے کا واسطہ۔ اے اللہ آج تو اپنے کلیم کو امان دے دے، تیرا کلیم آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تیرا کلیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے میرے لیے امان دے دے۔ فاروق اعظم اور رو پڑے، انبیاء کی یہ شان ہوگی، اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کماری مریم سے پیدا کیا، مجھے کلمت اللہ بنایا، تو مجھے روح اللہ بنایا، پاک ماں سے پیدا کیا، مولا تو نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، تو نے مجھے مسیح بنایا، پروردگار کلمت اللہ روح اللہ بنانے والے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی بات کتنی بڑی ہے، کہتے ہیں میرے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم رو پڑے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت اس کو کہتے ہیں اگر بفرض محال کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے، اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے تو اس کی یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس کی نجات ہوگی یا اس کو پکڑا جائے گا۔ یہ ہے میدان محشر۔ لیکن اب سن لیجئے، اس لیے کہ ہمارا مسلک امید اور رجا کے درمیان کا نام ہے۔ جہاں کعب احبار نے یہ کہا کہ خلیل اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے لیے امان مانگیں گے، کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے لیے امان مانگیں گے، مسیح اللہ اور کلمت اللہ روح اللہ اپنے لیے امان مانگیں گے، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ اسی وقت لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے بلکہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا ترانہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت عمدہ۔ یہ بھی محشر ہے کہ سب کہہ رہے ہیں اپنے لیے امان چاہیے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اور یہاں کہا جا رہا ہے تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، امت کے لیے امان چاہیے۔ لیکن امت، اب یہاں پر گفتگو کا آخری حصہ پیش کر دوں، گفتگو کا آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، یہی اہل علم کی صحبت کی برکت ہے
کہ کیا ماحول ہے آپ کے یہاں، اچھا لگا یہاں آ کر کے، وقت پہ گفتگو شروع ہوئی، بہت اچھے سننے والے، ممبر والے بھی اچھے، آپ بھی بہت اچھے۔ اب یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے میرے عنوان کا، حضور دعا کر رہے کیا، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو، یہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ ہم خوش ہو گئے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ گناہگار ہم وہ لیکن خوش نصیب ہم، گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں، کیوں؟ آمینہ کے لال کا امتی ہوں۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ رہے ہیں، یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے اور یہ زیادہ دھیان سے سننے والا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہہ رہے ہیں، کیا وہ بھی ہمیں اپنا امتی مان رہے ہیں؟ یہ بڑا معاملہ ہے، اس لیے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شراب اور زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو باپ نہیں کہتا یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ کوئی بیٹا اچھی ڈگری لائے تو باپ فخر سے اس کی پیٹھ ٹھوک کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امت کی بخشش کر دے، کیا کہا؟ امتی، میری امت کی بخشش۔ اب حضور کے کون ہیں؟ اب یہ فیصلہ ہمیں تھوڑی دیر میں حدیث کی روشنی میں کرنا ہوگا، حضور کے کون ہیں؟ کیا ہم حضور کے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، جنت رسول اللہ کی تو یقیناً ہے، لیکن ہم رسول اللہ کے کب ہیں؟ یہ ہم رسول اللہ کے کہنے کا حق کس کو ہے؟ ہم رسول اللہ، رسول اللہ تو ہمارے ہیں، لیکن ہم رسول اللہ کے کب ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا ہوگا نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ میری مشکل تو نہیں پڑ رہی نا؟ ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم ہیں، یہ فیصلہ حدیث کرے گی، یہ فیصلہ حدیث کی روشنی میں کیا۔ اور اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں کہوں گا، سننا چاہتے ہیں نا کہوں نا، میں آگے بڑھوں نا؟ الحمدللہ ہم رسول اللہ کے ہیں۔ اب سنیے، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، اس کو فقی ابواللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو روضے اطہر میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، تم نبی کو رنجیدہ کرتے ہو، تم نبی کا دل دکھاتے ہو۔ اب میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، جو اپنی ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اور فاروق اعظم کا یہ قول سامنے رکھیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے ہو تو روضہ رسول میں، نبی کی مزار میں تم نبی کو رنجیدہ کرتے ہو، غمگین کرتے ہو، نبی کا دل دکھاتے ہو۔ میرے بھائی بتا، جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، ایک دن میں جو ہزاروں مرتبہ نبی کو قبر انور میں غمگین کرے، نبی کو رنجیدہ کرے، نبی کو دکھ پہنچائے، کیا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا؟ اب مجھے بتا میرے بھائی، تھوڑی دیر عشق مصطفیٰ کا واسطہ، تیرے عشق رسول کا واسطہ، مجھے بتا میرے بھائی، جب تو اپنے چہرے سے داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھکواتا ہوگا کسی ہیرو کی نقل میں، تو کیا یہ تیرے گال پہ چلنے والا وسترا رسول اللہ کے دل کو اذیت نہیں پہنچاتا ہوگا؟ رسول اللہ کے دل کو رنجیدہ نہیں کرتا ہوگا؟ ہاں ہاں میرے بھائی، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تو اس ماں کو رلاتا ہوگا، وہ ماں کہتی ہوگی بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے دوا کے پیسے تو دے دے، تو جس وقت تو کمرے میں کہتا ہوگا او بڈھی او ڈوکری، کیا میں تجھے سب پیسے تیرے اوپر خرچہ کر دوں، جتنا کماؤ سب کچھ پہ لگا دوں، کب تک تیرے پیچھے میں لگاتا رہوں گا؟ تو مرتی کیوں نہیں؟ تو دنیا سے جاتی کیوں نہیں؟ فلاں کی ماں مر گئی، فلاں کی ماں مر گئی، تو کتنی عمر لے کر کے آئی؟ سب کو مار کر کے تو مرے گی۔ یہ جملے ماں باپ 80% ماں باپ روز سنتے ہیں، اس لیے کہ ہم پبلک لیول کے لوگ ہیں، لوگوں کے مسائل ہمارے درمیان روز آتے ہیں۔ یاد رکھنا، نعت خانوں اور قوالوں اور علماء اور مشائخ پر پیسے لٹا کر ویڈیو میں آنے والوں، ہم ان کو پیسے دینے کے لیے منع نہیں کرتے کہ بتاتا ہوں، یہاں لٹانے والوں کیا کبھی اپنے ماں پر بھی ایسے لٹایا ہے؟ اپنے باپ پر بھی ایسے لٹایا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہاں ترساتے ہو اور یہاں لٹاتے ہو کس لیے؟ ایک بات یاد رکھنا، پیر پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، عالم پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، مسجد پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، مدرسے پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، حج پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، سب پہ خرچہ کرنے سے زیادہ، سب سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے۔ نادان بچہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو کہتا ہے میں اپنا کھیت بیچ دوں گا، میرے بچے کی جان بچا لو،
اور ماں باپ کے لیے کہتا ہے تم مرتے کیوں نہیں؟ یاد رکھنا میرے بھائی، تیری آنکھوں پہ پٹی ہے، تو غافل ہے، تو سمجھ ہی نہیں پایا۔ خدا نے تیری جنت تیرے گھر میں اتاری ہے، تیرے گھر میں تیری جنت موجود ہے۔ ماں باپ کے بڑھاپے پر، ان کی موت کے لیے بد دعائیں کرنے والوں، تمہیں پتا ہے یہ تمہاری جنت ہے۔ جنت بڑی ذمہ داری سے، چونکہ علماء موجود ہیں اور استاد العلماء موجود ہیں، ذمہ داری سے کہوں گا، اگر امین القادری تمہارے لیے دعا کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے۔ اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے۔ مفتی قمر عالم جیسا اللہ والا انسان اگر دعا کرے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کرے۔ کوئی وقت کا ولی بھی تمہارے حق میں دعا کرے، اللہ ہے، بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو قبول کرے، وہ چاہے تو رد کرے۔ حالانکہ اللہ والوں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ ہے، اگر وہ رد کرنا چاہے تو وہ رد کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، نوح علیہ السلام کی دعا کے آثار ظاہر ہونے میں بھی اللہ نے 50 سال کا وقت لگا دیا ہماری عبرت کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو برباد ہونے کی دعا کی تھی، اس کے آثار 50 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ حضرت سارہ کے نکاح کے بعد سے لے کر بال داڑھی اور چہرے کے سفید ہونے تک کہتے رہے ربی حب لی من الصالحین۔ سوچو صحیح، سوچو ذرا، اگر اللہ چاہے تو نبیوں کی دعا کے کو ظاہر ہونے میں بھی کبھی 50 سال لگاتا ہے، کبھی 80 سال لگاتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے، ایک دعا ایسی ہے جو دلہن بن کے نکلی، ایک دعا ایسی ہے جو دلہن بن کے نکلتی اور اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائیں محمد، سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے اور سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے اور اجابت دعائیں محمد کو تلاش کرتی ہے۔ سب کی دعائیں اجابت کے لیے اوپر جاتی ہے اور اجابت مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کے لیے جھک کر اس دعا کو گلے سے لگاتی ہے۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ دعا جس کے لیے اجابت جھک جائے، وہ دعا جس کے لیے اجابت جھک جائے، وہ دعائیں محمد ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب حضور کہتے ہیں حضور کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، یہ حضور کی دعا ہے۔ تو کیا حضور کی دعا کی طرح بھی کسی کی دعا ہے؟ حضور کی دعا کی طرح؟ ہاں ہے، حضور کی دعا کی طرح بھی کسی کی دعا ہے۔ حضور کہتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے۔ زندہ باد، بہت عمدہ حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں لیے دعا کرتا ہوں تو رد نہیں ہوتی، ویسے جب تمہارا باپ دعا کرتا ہے تو تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے تمہارے نبی کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں۔ تمہارے باپ کی دعا کو سید الانبیاء کی دعا کا درجہ دے دیا گیا، تمہارے حق میں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم۔ اب بتاؤ، اتنی گارنٹیڈ ضمانت والی دعا چھوڑ کر کس کس کی دعا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ بڈھے باپ کو ترسانے والوں، بے شمار باپ ہے جو روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، مسجد مدرسہ بنا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید ہو کر بھی تمہیں جنت نہیں ملے گی اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو۔ آقا کی حدیث، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، وہاں رکھا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی جب تک ماں باپ ناراض ہو، اور ماں باپ کا دل دکھا دکھا کر چھپا چھپا کر مال جمع کرتے ہو اور جنت کے یہ سب باتیں ہیں، باتیں۔ ایک جملہ میں اکثر اپنی قوم کو کہتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں، کسی خوبصورت کو بھی دیکھ، خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر، کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے۔ ماں باپ کے چہروں کو دیکھ کر مقبول حج کا ثواب،
ماشاءاللہ مقبول ہے. ایک دن میں 50 بار دیکھو تو 50 بار حج کا ثواب ملے. لیکن کس کو ملے گا؟ جو باپ کا دوا بھی نہیں کرتا اس کو بھی ملے گا نا. اچھی طرح ہے. جو رمضان شریف کی تعظیم نہ کرے اس کے لیے جنوری میں مرنا رمضان شریف میں مرنا برابر ہے. تو جو باپ کو باپ کا درجہ دیتا ہی نہیں ہے اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ جو باپ کو باپ سمجھتا ہو نا ثواب تو اس کو ملے گا مقبول حج کا. یاد رکھنا ہے. ماں باپ کو صدمے نہ دو, ماں باپ کو تکلیف نہ دو. آج بہت سے بڈھے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں, روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا, چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو نبی قبر میں رنجیدہ دکھی ہوتے. سوچو میرے قوم کے جوانوں, ہم نبی کو دکھ دے رہے, نبی کو رنجیدہ کر رہے ہیں. وہ بھی کہاں جہاں 70,000 فرشتے صبح آ کر شام تک درود و سلام پڑھتے. سوچو. اور یہ تو چھوٹے موٹے گناہ سے بھی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. ہمت کر کے, حالانکہ میرا عنوان نہیں لیکن سن رہے ہو اچھے سے تو ہمت کر کے کہہ دوں, جب کوئی کسی عورت پر زنا کی نیت سے ہاتھ ڈالتا ہوگا تو تب رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی کسی پڑوسن کے ساتھ زنا کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس لیے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے جو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتا. یہ تو کسی اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس پہ سب آیا. ارے اور ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ اور نبیوں نے جو نہیں دیکھا وہ بھی ہمارے نبی نے دیکھا. اور نبیوں کی سوچ جہاں تک نہیں پہنچی وہاں تک ہمارے نبی کی ذات پہنچی. اور ہمارا نبی تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے میرے اور آپ کے اعمال کیا چھپ سکتے ہیں. اب بتائیں, اب تھوڑا تصور کریں, تھوڑا دھیان دیں. پورا محشر ٹکا ہوا ہے کس پر؟ میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے تو جواب دے دیں کہ پورا محشر کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ حضور پر, ہے نا. پورا محشر کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ حضور پر. یعنی حضور اگر منہ پھیر لیں, اگر حضور منہ پھیر لیں کیا ہو؟ پھر میدان محشر ہمارا ناکام ہو گیا. اب مجھے بتاؤ, سب حضور کے پاس جانے والے, حضور کرم کیجیے, حضور کرم کیجیے. اور کون کون جا رہے حضور کے پاس تمہیں پتا ہے؟ کون کون جا رہے ہیں؟ صرف مولوی مولانا عالم مفتی ولی کتب ابدال نہیں. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے, آقا فرماتے قیامت کے دن خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی. ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف دیکھیں گے, ان کو بھی میری حاجت ہوگی. میرے آقا نے فرمایا, میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہوگی تو مجھے اور آپ کو نہیں ہوگی تو ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, حضور کے پاس جائیں گے. اب بتائیں, حضور سے کہیں حضور مجھ پہ بھی کرم کر, میری بھی شفاعت کر دیجئے, مجھے بھی جنت میں پہنچا دیجئے. وہاں حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی, نوح کہیں گے نفسی نفسی, موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے. سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے بے قصوں کے آقا, اب تیری دعائی ہے, حضوری کی دعائی, حضوری بخشوائیں گے. اللہ اکبر. اب حضور کے پاس گئے, اب تصور کرنا, تصور کرنا, حضور کے پاس گئے. دوسری حدیث سن لو, دل کے کانوں سے سن. آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے, آقا کی حدیث سن, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے, آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا, وہ میرے ذمے سے باہر نکل گیا. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, میں محمد اس سے بیزار ہوں, وہ میرے ذمے سے باہر ہے, میرے ذمے سے خارج ہے. ارے جماعت سے, خاندان سے, رشتے سے کوئی باہر نکال دے تو تم اتنا ڈرتے ہو. رسول اللہ فرما رہے وہ میرے ذمے سے باہر ہے, وہ میرے ذمے سے خارج ہے, میں محمد اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. اب قیامت کو یاد کرو, نہ ماں کام آ رہی ہے, نہ باپ کام آ رہا ہے, نہ بھائی کام آ رہا ہے, نہ بیٹا کام آ رہا ہے, کوئی کام نہیں آ رہا ہے, سب نفسی نفسی میں. حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ میں بھی تو امتی تھا نا, حضور میری شفاعت کریں. حالانکہ ان کے کرم سے یہ امید نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن ان کی غیرت سے ڈر بہت لگتا ہے کیونکہ وہ بہت غیور ہے, وہ بہت غیور ہے. اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند نہیں ہے,
کوئی غیرت مند نہیں. اتنے باغیرت ہے وہ کہ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ نے گھر کے دیواروں پہ پردے لگا دیے, ان کے مزاج کے خلاف کام کر دیا تو حضور چہرہ پھیر کر نکل رہے تھے. توجہ, اگر سب سے محبوب بیوی ایک کام مرضی کے خلاف کر لے تو حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں. اور دوسری بڑی بات کہہ دوں, سیدہ فاطمہ الزہرا جیسا کوئی محبوب حضور کا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, جس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے, جس کو کہتے ہیں ساری کائنات عزتدار لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اور جان عزت شان عزت وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہر مرتبہ سر و قد جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے. اور کہتے فدا کے امی وابی یا فاطمہ, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. فرماتے فاطمہ تو بیٹا تو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایسی ہستی جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے, جس کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہیں, جو جنت کی مالکہ ہے, اور کیسی شان والی مالکہ, محشر میں جو بھی آئے گا نفسی نفسی کرتے آئے گا, لیکن یہ نبی کی شہزادی کی شان ہے. صاحب سوائق المحرقہ لکھتے ہیں جب رسول اللہ کی شہزادی حسنین کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت ابو الائمہ ابو الحسنین واللہ اکبر ملکہ فردوس بری بدائے مصطفیٰ خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار جب قیامت کے دن کل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی, محشر والوں آنکھوں کو بند کرو, گردن کو جھکا لو, نبی کی شہزادی کی سواری پل صراط سے گزر رہی ہے. اللہ بہت عمدہ عمدہ, جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بہت خوبصورت, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کون فاطمہ الزہرا تمہیں پتا ہے, تمہیں پتا ہے رسول پور والوں فاطمہ الزہرا کون ہے؟ میرے امام اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سمجھو کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر. یعنی اگر آدم کو سکون چاہیے تو میرے نبی کو یاد کر کے سکون پاتے ہیں, اگر نوح کو سکون چاہیے تو میرے نبی سے ان کو سکون ملتا ہے, ابراہیم کو, اسماعیل کو, داؤد کو, ایوب کو, ابو بکر صدیق کو, فاروق کو, عثمان کو, مولا علی کو سکون چاہیے تو نبی سے سکون ملتا ہے. حتیٰ کہ جبریل کو بھی سکون چاہیے تو میرے نبی سے سکون ملتا ہے. بے نقائی یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے ہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب کا بلا دیے ہیں. کائنات کو سکون چاہیے تو نبی کو یاد کر کے سکون ملتا ہے, لیکن وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے, جب ان کو چین چاہیے تو ان کو فاطمہ الزہرا سے راحت مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ایمان. حضور کی جان کی راحت کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, راحت جان مصطفیٰ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اتنی منقبت پڑا یہ میرا مسلک ہے, لیکن غیرت نبی بھی سن, غیرت نبی بھی سن. عائشہ صدیقہ ام المومنین پردے لٹکائے تو حضور چہرہ پھیر لے, حضور چہرہ. اور فاطمہ الزہرا سیدہ سونے کے کنگن پہن لے, صرف سونے, تو بھی چہرہ حضور پھیر. توجہ کرنا, بات پوری کر رہا ہوں, دھیان دیں. تو بھی چہرہ حضور کس سے, کس سے؟ جو جان احمد کی راحت ہے. وجہ غیرت, غیرت مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. کیوں پھیرا چہرہ؟ سونے کا کنگن. کسی بھی مفتی سے, عالم سے پوچھ لو, فقیر سے پوچھ, دور کیوں جانا ہے؟ بقیت الصرف سے پوچھ لو, کیا عورت سونے کا کنگن نہیں پہن سکتی؟ پہن سکتی. حضور کیوں چہرہ پھیر رہے ہیں؟ فاطمہ صرف عورت نہیں, فاطمہ آخری نبی کی جان ہے. عورتیں پہن سکتی ہیں نا, لیکن جان رحمت للعالمین کے شایان شان نہیں.
کہ وہ سونا پہنے، اس لیے کہ نبی کی شہزادی سونا پہن لے تو دوسرے غریب کی بیٹی کہے گی نبی نے تو شہزادی کو سونا پہنایا تھا، اے باپ تیرے پاس کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی غربت کی لاج رکھنے کے لیے رسول اللہ بتا رہے ہیں فاطمہ تمہاری شان نہیں کہ تم سونا پہنا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ دیکھو کچھ کام جائز ہوتے ہیں لیکن وی آئی پیز اس کو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نکڑ پہ ٹہلنا سب کے لیے جائز ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے وزیر اعظم کو نکڑ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کہاں لگا کر کے ہنسنا حرام نہیں ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی شریف آدمی کو کہاں لگاتے دیکھا ہے؟ وی آئی پیز کی کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں، دوڑنا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ کبھی کسی شریف آدمی کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، ہوٹل میں کھانا حرام نہیں ہے، لیکن شرفا کے تاجدار کو آپ جلدی سے ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے عام لوگوں کی طرح نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے چیزیں حرام نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے شایان شان نہیں ہوتی، اور وہ جو شان والے ہوتے ہیں انہی کے شایان شان نہیں ہوتی۔ اتنی بات کرنے کے بعد سوچو، اگر سیدہ حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ سیدہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ خطا گناہ لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی ہے۔ وجہ نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائے وہ اونٹنی خطا نہیں کرتی، تو نبی کا جو بدع ہے، نبی کے جو دل کا ٹکڑا ہے، اس سے خطا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہجرت کے دن کہتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ معمول من اللہ ہے، جسے جہاں جانے کا حکم ہے وہیں جائے گی۔ تو جب نبی کے اونٹنی کے قدم نہیں بہکتے تو نبی کی شہزادی کے قدم کیسے بہک سکتے؟ وہ لوگ بہک گئے ہیں جو رسول اللہ کی شہزادی کے راستے بہکنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شہزادی کے قدم کبھی بہک نہیں۔ ارے جو ان کے غلام ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن خدا نے ان لوگوں پر اس طریقے سے طہارت اور حفاظت کا پیرا بٹھا دیا ہے کہ خطا گناہ لغزش کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا۔ لیکن شایان شان نہ تھا، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے چہرہ پھیرا، باپ کے مزاج کو سمجھ مزاج شناس رسول تھی، بابا کے مزاج کو بیٹی سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ حضور نے جیسے ہی چہرہ پھیرا اور واپس ہو گئے، جلدی سے بلائے بلال ادھر آؤ، کنگن اتارے، یہ لے جاؤ اور بیچ کر کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ حضور آئے مسکرایا، کنگن کیا ہوئے؟ حضور جب دیکھا کہ آپ منہ پھیر کر کے چلے گئے نا، منہ پھیر، نبی کی شہزادی میرے گھر سے آپ منہ پھیر کے چلے گئے، میں نے کنگن بیچ دیے، محبوب کو گوارا نہیں، آقا کو گوارا، بیچ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آقا نے فرمایا محمد اور آل محمد کے لیے آخرت ہے، تمہارے شایان شان نہیں تھا۔ لیکن اب یہاں پر گفتگو اینڈ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے مفاد کے لیے آپ سے بھی مخاطب ہو کر اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں، اگر سیدہ سونے کے کنگن پہن لے تو حضور چہرہ پھیر کر کے چلے جائیں، عائشہ صدیقہ ام المومنین دروازے پہ پردے لٹکا دے تو حضور چہرہ پھیر لیں، صدیق اکبر ایک بندے کے گالی کے جواب میں صرف جواب دینا چاہیں تو رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو کر، اب یہ واقعہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں لیکن اشاروں میں کہہ رہا ہوں، حضور چہرہ پھیر لیں۔ بتاؤ جب صدیق سے چہرہ پھیر لیا حرام کام نہ تھا، شایان شان نہ تھا، صدیقہ سے چہرہ پھیر لیا حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ سے چہرہ پھیر لیا حرام نہ تھا، شایان شان نہ تھا۔ جو شایان شان کام نہ ہو محبوبوں سے تو رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اب قیامت کا تصور کرو، ماں کام نہیں آ رہی، باپ کام نہیں آ رہے، بھائی کام نہیں آ رہے، بیٹا کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے، کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ اب ہم گئے حضور کے پاس، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس، دھیان ہے آپ کا، توجہ، ہم گئے حضور کے پاس، آقا مجھ پہ بھی کرم کر، مجھ پہ بھی کرم کر دے، آپ بھی کرم کریں گے تو بیڑا پار ہوگا۔ آقا کی حدیث کیا ہے؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، وہ میرے ذمہ داری سے باہر ہے۔ اب حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حضور نے ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ میرے جان کے دشمن کو، میری آل کے دشمن کو، میرے مال کے دشمن کو بھی کبھی وہ دن نہ دکھائے، کبھی وہ دن نہ دکھائے، اگر وہ مسلمان ہے تو کبھی وہ دن نہ دکھائے،
अल्लाह और कभी वो दिन ना दिखाए। आका की बारगाह में कहा हुजूर कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई। अल्लाह भी इतने गजब को पसंद कर रहा है कि इससे पहले इतने गजब का इजहार कभी नहीं किया। वहां आदम भी नहीं जाने को तैयार, वहां नूह भी जाने को नहीं तैयार। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे। हुजूर कहे ओ मुनाफिक, ओ झूठे, ओ दज्जाल, तू कब्र अनवर में मेरी मुझे रंजीदा करता था लड़कियों को पाप की नजर से देखकर। हाँ हाँ, तू जिना के अड्डों पे जाके कब्र में मेरा दिल दुखाता था। हाँ हाँ, तू माँ बाप को घर से धक्के दे के निकाल के मुझे अज़ियत पहुंचाता था। हाँ हाँ, मेरी आंखों की ठंडक, नमाज को छोड़ करके तू गेम खेलता के मुंह फेर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नाराज होकर मुंह फेर। किसके पास कौन है, कौन बख्शवाए? अगर वो मुंह फेर ले, गौस पाक ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर ले, गरीब नवाज ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर ले, किसी सहाबी ने, किसी नबी, सबसे मुंह फेरा जाएगा तो वो काम आए। लेकिन अगर वो मुंह फेर ले, कोई काम नहीं। अब बताओ, फारूक आजम का कौल मैं पेश करूं, मैं अपनी बात में हुजूर को कितना रंजीदा करूं, हुजूर को कितना दिल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन्नत के लिए अमल करो, मेरा तो वो मसलक है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हुजूर को नाराज करने से बचो, हुजूर को खुश करो। हुजूर की खुशी जन्नत से बड़ी नेमत है। जन्नत छोटी चीज है, हुजूर की रज़ा बड़ी चीज है। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम क्या करते हो, कौन क्या करता है, मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, खुद क्या कर रहे हो सोचो। आप अपने पीर से, आप अपने माँ बाप से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने अहबाब से, सब से अपने अमाल छुपा सकते हो, रसूलुल्लाह से अपने अमाल नहीं छुपा सकते। कब तक अपने नबी का दिल दुखाओगे? कभी आप अपने आप में डूब के सोचो कि मैं हुजूर को कितनी अजियत दे रहा हूं। एक बात कह दूं आगे बढ़ के, ताइफ में रसूलुल्लाह को जो पत्थर मारे गए थे ना, वो पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाहों की रिपोर्ट हुजूर को तकलीफ पहुंचाती। अल्लाह, इसीलिए बचे थे। अरे ताइफ के गुंडे तो ताइफ से निकलने के बाद हुजूर का कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन कब्र अनवर में हुजूर का दिल दुखा है। हमारे घरों का हाल सोचो, बेटियां बेपर्दा निकल रही है बाजार में, नबी के दिल पे क्या गुजरती। हमारी जवान बेटियों को हम कॉलेज और कोचिंग के नाम पर पिकनिक पर भेजते हैं नामहरमों के साथ। जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, उस मजहब की बच्चियां पिकनिक पे, स्कूल कॉलेज के पिकनिक के नाम पे नामहरमों के साथ पिकनिक पे जा रही है। सोचो ना जरा, ब्यूटी पार्लर तक हमारी बेटियां शादी के मौके पे चेहरा बनाने जा रही हैं। कभी गैरत नहीं आई कि हुजूर को क्या तकलीफ पहुंचा रहे हैं? हम ही बचे थे। आशिकों का काम यही होता है, दिल दुखाना होता है आशिकों का काम। अरे जिस मजहब और मसलक में औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, उस मजहब की मानने वाली बेटी ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? कभी सोचा, कभी गौर किया? हमारे नबी की शहजादी के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, और हम माज़अल्लाह अपनी बेटी को किसी के भी साथ अकेले स्कूल भेज रहे, कॉलेज में। स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए मैं मना नहीं करता, मैं तो उलमा के पीछे हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ऐसी तालीम को आग लगे जो मजहब और मसलक को छोड़ करके हासिल की जाए, जो हया का जनाजा निकाल कर हासिल की। मेरे भाइयों, तालीम जरूर हासिल करो, तालीम जरूरत है, लेकिन मजहब के क़ुयूदात के साथ, मजहब के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, मजहब के कानून के साथ। एक बाप अपनी बेटी को खुद कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, उसकी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो करे। आज हमारी बेटियां गैरों के रानों पर हाथ रख करके मेहंदियां लगा रही शादी के मौके पर, और हमने उसको फैशन का नाम दिया है। पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पे मंगनी के मौके पर लड़का लड़की को मंगनी के मौके पे सोने की अंगूठी पहना रहा है। ये फैशन, लानत हो इसे पाकिस्तानी सीरियलों को। हम किसी सीरियल के पाबंद नहीं है, सीरियलों के मुतालिक जिंदगी वो गुजारे जो लोगों के पास रसूलुल्लाह का कानून नहीं है। हम किसी सीरियल पे क्या जिंदगी गुजारेंगे? हमारे पास रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी मौजूद है, हमारे पास शरीयत मौजूद है, और इतनी खूबसूरत हुजूर की जिंदगी है, इतनी खूबसूरत किसी की नहीं। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आज बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है, आज बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, मजहब और मसलक से बागी हो रहे हैं। आज जरूरत है हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, टीचर बनाए,
انجینئر بنائے، لائر بنائے، سب بنائے، لیکن سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائے۔ اتنا علم دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہم بچے کے کان میں اذان دینے کے قابل نہیں تھے، اور جب ہم مر گئے تو ہمارے بچہ ہمارا جنازہ پڑھانے کے قابل نہ رہا۔ کیا دیا، کیا لے کر آئے تھے، کیا لے کر گئے؟ اب باپ کی اذان کان میں نصیب نہ ہوئی اور بیٹے کا جنازہ نصیب نہ ہو سکا، یہی ہے۔ اس لیے آج دارالعلوم کا جلسہ ہے، میری گزارش ہے جو کچھ آج سے پہلے ہوا توبہ کرو، اپنے نبی کو مناؤ، حضور سے کہو یا رسول اللہ ہم سے بھول ہوئی، ہم نے آپ کا بہت دل دکھایا نا۔ دل دکھانے کا ہمارا مقصد نہیں تھا، یقیناً مقصد نہیں تھا، لیکن آپ کا دل دکھ گیا، کیونکہ فاروق اعظم نے بتایا کہ جو گناہ کرتا ہے نبی کا دل دکھاتا ہے۔ اور جب بھی دل چاہے نا گناہ کرنے کو تو سوچ لینا، کار میں بیٹھ کر جب گانا سننے کو دل چاہے تو سوچنا ادھر گانا اسٹارٹ ہوگا ادھر نبی کے دل پہ کیا گزرے۔ کسی عورت پر جب بد نظری کرنے کو دل چاہے تو سوچ لینا ادھر میں بد نظری کروں گا ادھر حضور کے دل پہ کیا گزرے۔ جب جوا کھیلنے کو دل چاہے، وہ جوا جس کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں جو جوا کھیلتا ہے قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، خنزیر کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ امام غزالی لکھتے ہیں جو موبائل پر کوئی دبئی میں بیٹھ کے، کوئی کلکتہ میں بیٹھ کے، کوئی بمبئی میں بیٹھ کے نیٹ پہ کنیکٹ ہو کر کے جو موبائل پہ گیم جو جوا کھیلتے ہو، قیامت کے دن تیار رہو، سور کے خون میں ہاتھ رنگا ہوگا۔ آج جلسے میں آئے ہو نا، سب تب کے بیٹھے ہو، جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا حضور قمر العلماء کا ہاتھ چوم لو، چومنا بھی چاہیے۔ میں نے بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی بڑی فضیلت پڑھی، بزرگوں سے ملنے کی بڑی فضیلت پڑھی۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا، بلکہ کئی 100 لوگوں کو قتل کیا، لیکن اس کو لوگوں نے جنت میں دیکھ لیا۔ خواب تھا، خواب بتا، تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے دشمن تو جنت میں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ امام حسن بصری کے ہاتھ چوم لیے تھے عقیدت سے، اسی کے صدقے مجھے جنت مل گئی۔ یہ بات بھی ہے۔ قمر العلماء کا ہاتھ چوم، ان کے شہزادے اور بھی علماء سنا ہے، مفتی شیر بہار کے شہزادگان بھی موجود ہیں، آئے ہوئے اور بھی لوگ موجود ہیں، تو سب کے ہاتھ چومنے کی آپ کوشش کریں گے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، جلسے میں تو علماء ہیں، جلسے میں علماء ہیں، لیکن قیامت میں ایسا جلسہ ہے جس میں علماء نہیں ہے، صرف جانے علماء ہیں، مصطفیٰ جانے، اور آقا قیامت میں اپنی امت سے مصافحہ کریں گے، یہ بھی قیامت ہے۔ قیامت میں یہ بھی حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں۔ اب سوچو جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے، تو کیا سور کے خون کے ہاتھ بھرے لے کر کے وہ حضور سے مصافحہ کر سکے گا؟ توبہ کر۔ توبہ ہمارے مذہب میں وہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہے۔ توبہ کر۔ سیدی محبوب الہی کہتے ہیں متقی کا نام اعمال اور توبہ کرنے والے کا نام اعمال دونوں اکول ہوتا ہے۔ متقی کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ متقی کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور توبہ کرنے والے کے نام اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کیا تو تھا مگر توبہ کر لیا تو اللہ نے سب معاف کر دیا، سب ڈیلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، پورا نام اعمال پاک و صاف ہو گیا۔ غور کیجئے، یہ توبہ ہے، اور توبہ کے لیے شرط کان کھینچنا نہیں، گال پیٹنا نہیں۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا، آج سے جو ہوگا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور جب وعدہ کر لیا تو توبہ پہ قائم رہنا۔ کس طرح سے؟ جیسے بکری کے تھن سے جس سوراخ سے دودھ نکل کر دوبارہ اسی سوراخ سے داخل نہیں ہو سکتا، ایسے گناہ کے ماحول سے نکل کر دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹو۔ اس کا نام توبہ ہے۔ جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ یہ ہے توبہ کی برکت۔ توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اگر آپ کے تھکنے کا خوف نہ ہوتا تو میں توبہ کے بارے میں ایک روایت پڑھتا، لیکن بہت ٹائم ہو گیا اس لیے ابھی نہیں پڑھتا، میں بات اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، توبہ کرو، استغفار کرو، معافی طلب کر لو اللہ سے، حضور کو مناؤ، راضی کرو۔ اور ابھی تو 2 دن کے بعد شب برات بھی آنے والی ہے، توبہ کی رات، خوب توبہ کرو۔ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سبھی مسلمان بخش دیے جاتے ہیں، چند کے۔ ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو شراب پینے کا عادی ہے، ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو لوگوں پہ جادو کرتا کراتا ہے،
اور ایک وہ نہیں بخشا جاتا جو لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ اس لیے چار میں سے جو بھی کام کرتے تھے پہلی معافی مفول کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، کوئی شراب پیتا ہو تو وہ چھوڑ دے، کسی پہ جادو کیا کرایا ہو تو اس سے توبہ کر لے، اور خاص طور پر اپنے دل سے کینہ نکال دو۔ اگر کینہ دل میں رہے گا تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو، کیا کیا پڑھ لو، کیا کیا پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، اگر دل میں کینہ ہے تو بخشے نہیں جاؤ گے۔ دل میں کینہ، دل سے کینہ نکال۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ داڑیاں بھی خوبصورت رکھتے ہیں، ٹوپیاں بھی اچھی پہنتے ہیں، کپڑے بھی اچھے پہنتے ہیں، اچھے خاصے دیندار بھی کہلاتے ہیں، تہجد گزار بھی ہے، انہوں نے سب کیا، لیکن دل صاف کرنے پہ وہ قادر نہ رہے۔ آج اپنی دنیا اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ بیت الخلا لوگوں کے صاف ہے، بیت الخلا لوگوں کے صاف، بہت صاف ستھرے۔ میں تو سمجھتا ہوں روزانہ ہم لوگ نئے نئے گھر کے بیت الخلا میں جاتے ہیں، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اہتمام ہے، چمک رہے لوگوں کے بیت الخلا، اور دل بیت الخلا بنے ہوئے۔ جس دل کو صاف کرنا تھا وہ بیت الخلا سے بھی زیادہ گندا ہے، اور جو بیت الخلا گندا رہتا تھا وہ دل سے زیادہ صاف۔ بیت الخلا صاف کر لیا، دل ابھی تک گندا ہی رہا۔ اس دل کے اندر کیا کیا پتہ ہے؟ بغض، کینہ، حسد، کتنے بت ہیں میرے بھائی۔ جب بت خانہ کوئی کمرہ بن جائے تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جو دل بغض، کینہ، حسد، تکبر کا بت خانہ، کتنے بت سجا رکھے ہیں، اس لیے دل سے نکالو، ان بتوں کو نکالو، توبہ کرو۔ اور توبہ کر کے آخری بات پیغام کے طور پہ، یہ مدرسے کا جلسہ ہے، میری گزارش ہے اپنے بچوں کو فرض علوم پڑھاؤ۔ اتنا علم ہر بچے اور بچی کے پاس ہونا چاہیے جتنا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اتنا علم اپنے بچوں، یعنی کہیں اگر بچے پکنک پر جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو ہونا کیا چاہیے، اگر نماز کا وقت آ جائے تو ہمارا